اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظیفہ نمبر 13۔ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہایت حساس، اہم اور زندگی کے سب سے قیمتی رشتے سے جڑا ہوا ہے۔ ماں بننا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، لیکن جب بار بار حمل ساقط ہو جائے تو یہ خواب ایک کربناک حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں بار بار حمل ساقط ہونے کی وجہ سے نہ صرف جسمانی بلکہ جذباتی اور روحانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے پیچھے کئی طبی اور روحانی وجوہات ہوتی ہے، لیکن امید کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ کی رحمت ہے وہاں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے حمل ساقط ہونے کی 10 اہم طبی اور روحانی وجوہات، اور اس کے ساتھ 15 ایسی احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے جنہیں اختیار کر کے آپ حمل کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ آپ اپنے حمل کی حفاظت کر سکیں اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ یہ سفر ہے مایوسی سے امید کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف اور دعا سے شفا کی طرف۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے سوالات کے جوابات اور آپ کی مشکلات کے حل کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ایک خوشگوار زندگی کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ تو چلیے پھر سفر کا آغاز کرتے ہیں، دعا اور یقین کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں۔ بار بار حمل ساقط ہونے کا مسئلہ نہایت حساس اور پیچیدہ ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں طبی اور روحانی دونوں عوامل شامل ہیں۔ ان وجوہات کو سمجھنا اور ان کا علاج کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ خواتین اس مشکل سے نجات حاصل کر سکیں اور ماں بننے کے خواب کو پورا کر سکیں۔ آئیے ان وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے ہارمونی مسائل۔ خواتین کے جسم میں ہارمونی نظام کی بے ترتیبی حمل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ پروجسٹرون کی کمی حمل کو ابتدائی مراحل میں متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ہارمون بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز کی کمی یا زیادتی بھی حمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہارمونی مسائل صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی دباؤ اور طرز زندگی کے اثرات کا بھی نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، رحم کے ساختی مسائل۔ رحم کی ساخت میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی حمل کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ رحم کا چھوٹا یا غیر متوازن ہونا بچے کی نشو و نما میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ بعض خواتین میں رحم کی دیواریں کمزور ہوتی ہیں یا اندرونی جھلی کی نشو و نما مکمل نہیں ہوتی، جو حمل کے استحکام کو متاثر کرتی ہے۔ رحم میں رسولیاں یا دیگر بیماریوں کی موجودگی بھی حمل ساقط ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 3، انفیکشن یا بیماری۔ حمل کے دوران جسم میں انفیکشن کا ہونا ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوٹرس یا پیشاب کی نالی کے انفیکشن بچے کی نشو و نما پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ وائرس یا بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریاں بچے کی صحت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نمبر 4، کمزور جسمانی صحت۔ ماں کی جسمانی صحت حمل کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خون کی کمی اور
और विटामिन की कमी बच्चे की नशोनुमा को मुतासिर कर सकती है। अगर माँ का वजन बहुत ज्यादा या कम हो तो ये भी हमल के लिए खतरा बन सकता है। नंबर 5, नजरे बद या हसद। रूहानी तौर पर नजरे बद या हसद भी हमल के साकित होने की एक अहम वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात किसी बुरी नजर या हसद ख़वातीन के सेहत और हमल को मुतासिर कर सकता है। रूहानी कुव्वतें जैसे जिन्नात का असर या मनफी तवनाई भी हमल को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 6, जादू या बंदिश। काला जादू या बंदिश भी हमल साकित होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। कुछ लोग हसद या दुश्मनी की बिना पर इस किस्म के अमाल जैसे काला जादू और बंदिश का सहारा लेते हैं। नंबर 7, जिन्नात का असर। बाज़ औक़ात हमल पर जिन्नात के असरात भी हो सकते हैं जो ख़वातीन को जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुतासिर करते हैं। नंबर 8, गैर मुतवाज़िन तर्ज़े ज़िंदगी। ज़हनी दबाव, नींद की कमी और गैर मुतवाज़िन तर्ज़े ज़िंदगी हमल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा काम, ज़हनी परेशानी या गैर सेहतमंद मामूलात हमल के इस्तेहकाम को मुतासिर करते हैं। नंबर 9, मौरूसी या जिन्याती मसाइल। बाज़ औक़ात ख़ानदान में मौजूद जिन्याती मसाइल हमल पर असरअंदाज हो सकते हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को बार बार हमल साकित होने का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, अल्लाह की आजमाइश। बाज़ औक़ात ये सब कुछ अल्लाह ताला की आजमाइश हो सकती है ताकि बंदा अपनी गलतियों को समझकर तौबा करे और अल्लाह पाक से मदद तलब करे। अब आते हैं उन खास 15 एहतियाती तदाबीर की तरफ जिन्हें इख्तियार करके आप हमल को महफूज रख सकते हैं। हमल के दौरान माँ और बच्चे की सेहत और हिफाजत इंतहाई अहमियत रखती है। कुछ खास एहतियाती तदबीर को अपनाने से ना सिर्फ हमल महफूज रह सकता है बल्कि आने वाले बच्चे की सेहत भी बेहतर हो सकती है। नंबर 1 पर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल। हमल के दौरान मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स शामिल हों। सब्जियां, फल, दूध और गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल बच्चे की नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 2, फोलिक एसिड और जरूरी सप्लीमेंट। हमल के इब्तिदाई दिनों में फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें क्योंकि ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा के लिए अहम है। नंबर 3, जिस्मानी सफाई का खास ख्याल रखें। रोजमर्रा की सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करें ताकि किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचा जा सके। नंबर 4, ज़हनी दबाव से बचें। ज़हनी सुकून के लिए मुस्बित सोच अपनाएं, जिक्र व अज़कार करें और परेशानी से बचने की कोशिश करें। नंबर 5, पानी का ज्यादा इस्तेमाल। ज्यादा पानी पीना दौरान हमल निहायत अहम है। ये जिस्म को हाइड्रेट रखता है और जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है। नंबर 6, भारी वजन उठाने से परहेज। दौरान हमल भारी वजन उठाना या जिस्मानी मुशक्कत वाले काम करना नुकसानदेह हो सकता है। आप आराम को तरजीह दें। नंबर 7, बाकायदा तिबी मुआयना। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वक्तन फवक्तन तिबी मुआयना करवाएं ताकि हमल की हालत को मॉनिटर किया जा सके और किसी मसले की सूरत में फौरी इलाज मुमकिन हो। नंबर 8, खतरनाक दवाइयों से परहेज। बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई दवा ना ले क्योंकि बाज दवाइयाँ हमल पर मनफी असर डाल सकती हैं। नंबर 9, नजर बद से हिफाजत के लिए रूहानी तदाबीर। रोजाना सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, आयतुल कुर्सी का विर्द करें और अपने ऊपर दम करें। नंबर 10, काला जादू और औलाद की बंदिश से हिफाजत के लिए अज़कार। रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करें, सूरह रहमान और सूरह यासीन को मामूल बनाएं और किसी मुस्तनद
عامل سے روحانی مدد حاصل کریں۔ نمبر 11 نیند اور آرام کا خاص خیال۔ کافی نیند لینا ضروری ہے تاکہ جسمانی اور ذہنی تھکن نہ ہو۔ آرام دہ ماحول میں سونے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 12 جنک فوڈ سے پرہیز۔ تیل والے، مسالے دار اور غیر صحت بخش کھانوں سے گریز کریں کیونکہ یہ معدے اور بچے کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ نمبر 13 ورزش اور حرکت۔ ہلکی پھلکی ورزش یا واک کریں جو دوران خون کو بہتر بناتی ہے اور جسم کو متحرک رکھتی ہے، تاہم ہر حرکت ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ نمبر 14 مثبت ماحول میں رہیں۔ خوشگوار اور مثبت ماحول کا انتخاب کریں۔ منفی گفتگو اور جھگڑوں سے دور رہیں کیونکہ ذہنی سکون حمل پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 15 اللہ پر بھروسہ اور دعا۔ روحانی طور پر مضبوط رہیں۔ روزانہ نماز پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ سورہ مریم اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور اللہ سے آسانی کی دعا کریں۔ یہ 15 احتیاطی تدابیر حمل کے دوران ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ تھی چند احتیاطیں اور وجوہات۔ اب آتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ کسی بہن کا حمل ضائع ہو جاتا ہو تو ایسی صورت میں اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا جائے تو اس کی وجہ سے خواتین کا حمل بھی جلد ٹھہرتا ہے اور اللہ کی ذات اس کے حمل کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر پاک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 300 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ورد کر کے پانی پر دم کریں اور یہ پانی آپ پی لیں۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ یہ عمل بند کر دیں۔ یہ عمل آپ نے صرف 14 دن تک کرنا ہے۔ 14 دن کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ورد کرنے کی عادت ڈال لینی ہے۔ اس عمل کو آپ بچے کی پیدائش تک جاری رکھیں۔ بیان کیا گیا عمل بے حد مجرب ہے اور بے شمار خواتین نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔